السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی پچھلی ایپیسوڈ میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن رہے تھے۔ آج کی ایپیسوڈ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ دھرمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں اس کا صلہ عطا کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مزید برآں یعقوب بھی، اور سب کو نیک بخت کیا اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کر لی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط بن حاران بن آزر تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نیک اولاد عطا فرمائی اور نبوت اور کتاب آپ کی نسل میں مقرر فرما دی، یعنی آپ کے بعد مبعوث ہونے والا ہر نبی آپ ہی کی اولاد سے تھا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ کی نسل کے کسی فرد پر ہی نازل ہوئی۔ یہ آپ کو اللہ کی طرف سے انعام ملا، کیونکہ آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنا وطن، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کر اس مقام پر تشریف لے گئے تھے جہاں آپ اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جس علاقے میں گئے وہ شام کا ملک تھا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقعوں کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک، جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں، اور یہ فرمانا کہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ میری بہن ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر یعنی مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اسے بتایا گیا کہ آج رات ابراہیم علیہ السلام ایک خاتون کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین افراد میں سے ہے۔ بادشاہ نے بلا بھیجا اور کہا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے انہیں بھیج دیا اور فرمایا میری بات کی تکذیب نہ کرنا، میں نے اسے بتایا ہے تم میری بہن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی تو وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ پاؤں مارنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسے میں نے ہلاک کر دیا۔ تب وہ اس عذاب سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے ہلاک کر دیا۔ تب وہ چھوٹ گیا۔ تیسری یا چوتھی بار اس نے دربان سے کہا، تم نے میرے پاس کوئی شیطان یا جن بھیج دیا ہے
اسے واپس ابراہیم کے پاس پہنچا دو اور اسے ہاجرہ دے دو۔ سارہ علیہ السلام واپس آ گئیں اور حضرت ابراہیم سے فرمایا، اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور خدمت کے لیے ایک لڑکی دے دی۔ حدیث میں جو فرمایا گیا ہے وہ میری بہن ہے، اس سے مراد دین کے لحاظ سے بہن ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن میاں بیوی موجود نہیں۔ اس عبارت کا یہی مطلب لینا ضروری ہے کیونکہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ نبی تھے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا، اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور خدمت کے لیے ایک باندی دے دی۔ ایک روایت میں ہے، بدکار کی تدبیر کو ناکام بنا دیا، اس سے مراد بادشاہ ہے۔ جب سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ آپ کی اہلیہ کو محفوظ رکھیں، اور جس شخص نے آپ کی اہلیہ کے بارے میں بری نیت کی ہے اس کے شر سے آپ کو بچا لے۔ یہی کام حضرت سارہ نے کیا۔ جب اللہ کے دشمن نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو انہوں نے فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے شرف کو محفوظ رکھا اور اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے پیارے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خلیل مصر سے دوبارہ بابرکت والی سرزمین یعنی ارض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ مویشی، غلام اور بہت سا مال تھا، اور حضرت ہاجرہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے کثیر اموال سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا انہیں یہی حکم تھا۔ وہاں آپ سدوم کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے، جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو آپ نے اللہ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا۔ اللہ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میں یہ سرزمین تجھے اور تیری اولاد کو قیامت تک کے لیے دوں گا، اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی اس بشارت میں امت محمدیہ بھی شامل ہے، بلکہ اسی امت میں پیشن گوئی کامل ترین اور عظیم ترین انداز سے پوری ہوئی ہے۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھ لیے۔ میری امت کی سلطنت وہاں پہنچے گی جو حصہ سمیٹ کر مجھے دکھا دیا گیا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھین لیا اور مویشیوں کو ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ 318 افراد کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے لوط علیہ السلام کو بھی چھڑا لیا، ان کا مال و متاع بھی واپس لے لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو تہدیخ کر دیا۔ انہیں شکست دی اور ان کا تعاقب کیا حتیٰ کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے۔ وہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ پھر آپ فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت قبول کی، اور آپ اپنے وطن میں اقامت پذیر ہو گئے۔ آپ پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے 20 سال ہو گئے تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، رب نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ حضرت ہاجرہ سے شادی کر لیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے اولاد عطا فرما دیں۔ جب حضرت ہاجرہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سارہ کو غیرت آ گئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم انہیں اور ان کے بیٹے کو لے کر چلے، حتیٰ کہ انہیں وہاں ٹھہرا دیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر پلٹے
تو حضرت حاجرہ نے اٹھ کر دامن پکڑ لیا اور بولی، ابراہیم آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو ضرورت کی اشیاء بھی نہیں۔ جب بار بار سوال کرنے پر بھی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ تب حضرت حاجرہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے جس خاتون نے کمر بند استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ انہوں نے کمر بند استعمال کیا تاکہ ان کے نشان قدم سارا سے پوشیدہ رہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم انہیں اور ان کے شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجودہ مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشغیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلی اور کہا، ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ساتھی ہے نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ وہ بولی، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور پلٹ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ثانیہ گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا مانگی، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت اسماعیل کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھیں اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھیں، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے۔ وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکی، اٹھ کر چل دیں۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا۔ وہ اس پر چڑھ گئیں، پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے؟ کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتری، جب وادی کے نشیب میں پہنچی تو قمیص کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر اس طرح بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ وہ مروہ تک پہنچی تو اس پر چڑھ گئیں اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے؟ کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا، ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، چپ۔ پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، تو نے آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگی اور اپنے ہاتھ سے اس طرح رکاوٹ بنانے لگی اور چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔
اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ کدا کی طرف سے آئے تھے اور مکے کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا ہوا نظر آیا تو وہ بولے، یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ یعنی زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر ایک اور آزمائش اتاری اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرمانبردار بیٹا فوری تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا، اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کا ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سرئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سرئی ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر کو پہنچے، سفر کرنے لگے اور اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے خلیل کی آزمائش تھی کہ وہ اس کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں ملا تھا، اور اب تو ان کی عمر اور زیادہ ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے انہیں حکم ملا تھا کہ اس پیارے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک بے آباد علاقے میں چھوڑ دیں جہاں کوئی انسان تھا، نہ مویشی اور نہ کھیتی باڑی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مشکل سے نجات دی اور انہیں وہاں سے رزق دیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب انہیں اپنے اس پہلوٹے اور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے فوراً اپنے رب کی حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا تاکہ وہ بھی دل کی خوشی سے اس عمل میں شریک ہو اور اس کی تعمیل ان کے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ بردبار بیٹا بھی کردار میں اپنے والد کا عکس ثابت ہوا۔ انہوں نے فوراً کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔
یہ جواب انتہائی درست اور والد کی فرما برداری اور رب کی اطاعت کا بہت ہی بڑا مظہر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حلق پر چھری پھیری لیکن کچھ نہ کٹ سکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، یعنی آپ کا جو امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو چکا ہے، آپ کی اطاعت اور فوری تعمیل ظاہر ہو چکی ہے۔ جس طرح آپ نے اپنا بدن آگ میں ڈال دیا اور مال مہمانوں پر خرچ کر دیا، اس طرح آپ نے اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، بلا شبہ یہ ایک سرہی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، یعنی ہم نے دوسرے ذبیحہ کو ان کے بیٹے کے عوض فدیہ بنا دیا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی جگہ بڑی آنکھوں والا اور سینگوں والا سفید مینڈا ذبح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری اولاد کی نعمت سے اس وقت نوازا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی۔ اس لیے جب فرشتے یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوئے تو انہیں خوشی کے ساتھ ساتھ زبردست تعجب بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی اسی حالت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کی قدرت پر تم تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے نبی، ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سناؤ۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہوں؟ مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے وہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مہمان سمجھ کر ان کی خاطرداری کی اور عمدہ گایوں کے ریوڑ میں سے ایک موٹے تازے بچڑے کا گوشت بھون کر تیار کیا۔ جب مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم نے محسوس کیا کہ ان حضرات کو کھانے کی بالکل خواہش نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں وہ قوت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے انسانوں کو کھانا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو ان کے اس طرز عمل سے تعجب ہوا اور خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی محبت کی وجہ سے ان بدکاروں سے نفرت رکھتی تھیں، اس لیے اس خبر سے انہیں خوشی ہوئی۔ وہ مہمانوں کی خدمت کے لیے پاس ہی کھڑی تھیں، جیسے اہل عرب اور دوسرے اقوام میں رواج ہے۔ جب وہ خوش ہو کر ہنسیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ لیکن جب فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری دی تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹنے لگیں جیسے عورتیں تعجب کے وقت کیا کرتی ہیں، اور کہنے لگی، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یعنی میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، اور یہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہیں ان حالات میں اولاد ملنے پر تعجب ہوئی، اسی لیے انہوں نے کہا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟
اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بلا شبہ وہ سزیوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ اس خوشخبری پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا۔ انہوں نے انتہائی خوشی کے عالم میں مزید تسلی کے لیے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ انہوں نے اس خوشخبری کی تصدیق کی اور انہیں علم والے بچے کی خوشخبری دی۔ اس سے مراد حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ان کے بلند مقام اور عظیم صبر و ثبات کے انعام کے طور پر علم والا بچہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ وصف بھی بیان کیا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے اور صبر کرنے والے تھے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ سارہ علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسحاق اور اپنے پوتے یعقوب کو زندہ دیکھنے کی خوشی نصیب ہوگی، یعنی وہ اپنے دادا دادی کی زندگی میں پیدا ہوں گے تاکہ انہیں یعقوب علیہ السلام سے بھی اسی طرح خوشی حاصل ہو جیسے اپنے بیٹے اسحاق کی خوشی حاصل ہوگی۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور مزید فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید قبول کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ فرزندان توحید اس گھر کا طواف کریں اور یہاں آ کر نمازیں ادا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ سورہ بقرہ میں اسی کی بابت مزید فرمایا، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو پھل عطا کر، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہنا، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دے
جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر جاری کی تھی۔ جب عمارت آپ کے قد سے بلند ہو گئی تو آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لا کر دیا تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ پتھر اسی طرح کعبے کی دیوار سے متصل پڑا رہا، جس طرح قدیم زمانے سے پڑا تھا۔ آپ نے اسے بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر کر دیا تاکہ اس کے پاس نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے بے آب و گیا وادی میں واقع مقدس ترین مقام پر مقدس ترین مسجد تعمیر کر دی اور وہاں بسنے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور یہ دعا کی کہ انہیں کھانے کو پھل ملیں، حالانکہ وہاں پانی بہت کم تھا، درخت، کھیتی اور پھل موجود نہ تھے، اور یہ بھی دعا کی کہ وہ اس مقام کو حرم یعنی قابل احترام مقام اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ نے جو کچھ مانگا تھا انہوں نے عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عظیم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں انہی سے یعنی ان کے جنس سے اور ان کی فصیح و بلیغ اور خالص زبان بولنے والا رسول مبعوث فرما، تاکہ دونوں طرح کی نعمتیں مکمل طور پر حاصل ہو جائیں، یعنی دنیا کی نعمت بھی اور دین کی نعمت بھی، دنیا کی سعادت بھی اور آخرت کی سعادت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کتنا عظیم رسول جس پر اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا اور ایسا کامل دین عنایت فرمایا جیسا پہلے کسی قوم کو نہیں ملا تھا، اور آپ کی دعوت دنیا کی ہر قوم، ہر زبان، ہر علاقے، ہر ملک بلکہ قیامت تک ہر زمانے کے لیے عام فرما دی۔ یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصی شرف ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کریمانہ اخلاق کے حامل، امت کے لیے کامل، شفقت و رحمت کے جذبات رکھنے والے، معزز خاندان کے فرزند اور افضل ترین شہر کے رہنے والے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم نے زمین پہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اس لیے وہ آسمانوں پر بلند ترین مقام کے مستحق ٹھہرے، اور بیت المعمور ان کا مقام قرار پایا جو 7ویں آسمان والوں کا مبارک کعبہ ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ایک طویل عرصے تک حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ عمارت قائم رہی۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ انہوں نے ابراہیمی تعمیر میں سے شام کی طرف سے یعنی شمالی جانب سے کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ موجودہ تعمیر اسی کے مطابق ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر تیری قوم کفر سے ابھی ابھی نکل کر نہ آئی ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت ابراہیم کی تعریف کی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا اسم گرامی قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 69 دفعہ آیا ہے، جن میں سے 15 مقامات صرف سورہ بقرہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم کا شمار ان 5 عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء میں سے خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا، اور مزید فرمایا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان پر اسی بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا تھا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری کبھی نہیں آتی۔ اہل کتاب کے مطابق آپ کا انتقال 175 سال کی عمر میں ہوا، واللہ عالم۔ آپ کی قبر مبارک اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں اسی 4 دیواری میں واقع ہیں جسے حضرت سلیمان بن داؤد نے تعمیر کیا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔